اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک پارٹی ایک بنی ہوئی ہے جس میں 14 پارٹیز نے مل کے اپنا شیئر ڈالا ہوا ہے، یا دو چون چون کا مربع کہہ لیں یا مراسلہ حکومت کہہ لیں یا کوئی بھی اس کو نام دے دیں، جس کو ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں، وہ بڑے برے طریقے سے پھنس گئی ہے۔ ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، اور وہ بری خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی ہے، اس کے اوپر میں آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ آج چوتھا راؤنڈ جاری ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، چوتھا راؤنڈ، اور چوتھے راؤنڈ میں چوتھا شہر ملتان آج ہائی لائٹڈ ہے، جہاں سے گرفتاریاں دی جا رہی ہیں، دی جائیں گی، اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ پاکستانی قوم کے دلوں میں جو ڈر تھا، جو خوف تھا، جو خوف کے بت پل رہے تھے، وہ عمران خان صاحب نے توڑ ڈالے ہیں۔ اور جو گرفتاریاں دی گئی لاہور سے، پھر دوسرا راؤنڈ تھا وہ پشاور تھا، پھر تیسرا پنڈی تھا، پھر آج ملتان میں گرفتاریاں دی جا رہی ہیں اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ہر شہر سے عمران خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ گرفتاریاں دی جائیں گی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، وہ چاہے ہمیں جس طریقے سے بھی حاصل کرنی پڑے، چاہے آپ ہمارے اوپر کوڑے ڈالیں، چاہے ہمیں جیلوں میں ڈالیں، چاہے ہمیں کیا کہتے ہیں ڈسکوالیفائی کریں، جو مرضی کریں، مگر عوام کے حقوق کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آخری بال تک لڑتا رہوں گا، کھیلتا رہوں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو کرنا ہے کریں، آپ جیلیں بھرنی ہے تو بھریں، شوق پورے کریں اپنے، مگر ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسرا، جو ظلم معیشت کے حساب میں عوام کے ساتھ کیا گیا، جو مراسلہ حکومت لا کے عوام کے اوپر بٹھائی گئی، جو عوام کی مرضی سے نہیں حکومت ہے، جو صرف اور صرف ایک کیا کہتے ہیں امریکن سازش کے ذریعے حکومت لائی گئی، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ حقیقی آزادی کے مترادف ہے کہ اس طرح کے ہتھکنڈے کر کے حکومت کیا کہتے ہیں عوام کے اوپر جمہوریت میں مسلط کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا بڑا کیٹیگوریکلی یہ میسج، بڑا کلیئر میسج کہ آپ نے نکلنا ہے، جیل برو تحریک میں ساتھ دینا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ ہم جیلوں سے، ہتھکڑیوں سے، سلاخوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اب جو خبر آ رہی ہے پی ڈی ایم کے لیے، وہ بڑی کیا کہتے ہیں بری خبر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں کہ آگے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، نہ کوئی اور دوائی ہے۔ جو دوائی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اب مریض مرے گا یا پھر مریض کے لیے کوئی اور ہی طریقہ کار ہوگا، مریض مرنے کے قریب ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب نے 2 اہم اقدام کیے تھے جن کو انہوں نے کیا کہتے ہیں ختم کیا۔ ایک کہ ای وی ایم مشین جو تھی الیکٹرونکس کی، یعنی کہ ووٹنگ مشین جو تھی، اس کو عمران خان صاحب نے کیا کہتے ہیں الاؤ کیا تھا کہ تاکہ الیکشن جو ہے اس کے ذریعے کرایا جائیں، تاکہ کہیں دھاندلی ہونے کا جواز ہی نہ پیدا ہو۔ تو پی ڈی ایم نے اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ جب الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوگا تو ظاہر ہے جو گھر بیٹھا ہوگا یا جو شخص بھی ای وی ایم کے ذریعے الیکشن میں آئے گا تو وہ پراپرلی ووٹنگ اس کی ہوگی، اس کے بعد کاؤنٹنگ پراپرلی ہوگی اور فوری رزلٹ آ جائے گا، اس میں بالکل 2 نمبری نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور جو ویسے الیکشن کیا جاتا ہے بغیر الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے، اس میں آپ دھاندلی کر سکتے ہیں، ڈبے پہلے سے بھر سکتے ہیں، آپ بعد میں ڈبوں میں ووٹ ڈال سکتے ہیں، ٹھپے لگا سکتے ہیں، مورے لگا سکتے ہیں، ایک شخص 10-10 15-15 ووٹ کاسٹ کرتا ہے، 100 بھی کرتا ہے، جو یہ دھاندلی کا طریقہ کار ہے۔ یہی وہ سیٹ اپ ہے جس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا جو الیکشن کے اوپر اختیار ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ای وی ایم مشین سے پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو اختیار ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ڈائریکٹلی ووٹ کی پاور ہوتی ہے اور اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ، جیسے آپ کو پتہ آن دا سپاٹ کئی دفعہ الیکشن جیتے ہوئے ہارے ہیں لوگ، ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اس طرح
اگر سیٹیں جتوانا چاہے تو پاکستان میں یہ بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے کہ جو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے دوسری بار ری کاؤنٹنگ میں دوبارہ وہ کیا کہتے ہیں ممبر اسمبلی بن چکا ہوتا ہے، تو جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار تھا کہ ای وی ایم مشین جو پوری دنیا میں ہے، ہمارا ساتھ پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں پر بھی ای وی ایم مشین کے ذریعے ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، تو اس کی مخالفت پی ڈی ایم نے کی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر اس کی مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو فروغ دیا جاتا ہے ای وی ایم کو، تو پھر یہ ہوگا کہ جو اوورسیز لوگ ہیں وہ بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے اوپر الیکشن کی جو ہماری پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو ہم الیکشن میں اپنا گیم فکس کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ختم کیا انہوں نے۔ دوسرا جو ختم کیا تھا وہ اوورسیز کو جو عمران خان صاحب نے رائٹ ٹو ووٹ کا حق دیا تھا وہ انہوں نے چھین لیا۔ تو اب ہوا کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اگینسٹ درخواستیں جمع تھی کہ آپ نے کیا کہتے ہیں فیصلہ دینا ہے، آپ نے رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ دینا ہے اوورسیز پاکستانی کو۔ اس کے اوپر ایک دو درخواستیں جمع تھی تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو ہیں انہوں نے ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور 3 مارچ کو اس کے اوپر 3 رکنی جو بینچ ہے وہ ان کی سماعت کرے گا۔ ایک چیز دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کی سربراہی کون کر رہا ہے، کون سا جسٹس ہے، کون سا جج ہے سپریم کورٹ کا جو اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے، وہ ہے جی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ اور جو 2 دوسرے رکن ہیں وہ کون کون سے، ایک جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ اب مزے کی گیم یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم تو ویسے ہی پھانس چکی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ تو 2 ججز ہیں جو پی ڈی ایم جو ہے ان کو برداشت نہیں کر پا رہی، بلکہ ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، خاص کر کے جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی کے خلاف۔ تو یہ جو سماعت ہونے جا رہی ہے 3 مارچ کو، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے 3 رکنی جو بینچ بنایا ہے اس میں 2 میجر ججز وہ ہیں جو نون لیگ کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، جو نون لیگ نہیں چاہتی، پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ کوئی بھی جو مطلب کیا کہتے ہیں فیصلہ ہے یا کوئی بھی جو اپلیکیشن ہے یا بینچ بنایا جاتا ہے اس میں یہ 2 ججز شامل کیے جائیں۔ فار ایگزامپل یہ جو ابھی ریسنٹلی از خود نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو 9 رکنی لارجر بینچ بنایا ہے اس میں بھی یہ دونوں جج اویلیبل ہیں، دونوں جج سماعت کریں گے، دونوں جج کی رائے مضبوط طریقے سے مانی جائے گی، مگر پی ڈی ایم کیا کہتے ہیں وہ یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، وہ کہتے ہیں کہ ان 2 ججز کو سائڈ پہ کیا جائے، اور خاص کر کے جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب ہیں ان کے خلاف تو ایک ریفرنس بھی بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک کال پہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہے، حالانکہ وہ اس کی کلیئرنس بھی ہو چکی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ پرویز الہی صاحب نے ان کو کال کی اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ پولیس نے اس ٹائم ان کو روکا تھا، کہیں ان کی گاڑی کو روکا تھا اور بلیک شیشوں کی وجہ سے ٹنٹڈ کار تھی جس کی وجہ سے ان کی تلخ کلامی ہوئی پولیس کے درمیان، اور وہ والی جو کال ریکارڈنگ ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں ایڈٹ کیا گیا ہے جو پرویز الہی صاحب نے معذرت کے طور پہ ان کو کال کی تھی۔ تو یہ بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنسز بنایا گیا ہے جو ریجیکٹڈ ہوگا انشاءاللہ، جو کسی کے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب ہیں وہ ایک آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور ان کے خلاف اس طرح کا بدنیتی پہ ریفرنس جو ہے وہ کبھی بھی کیا کہتے ہیں ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا۔ تو آتے ہیں اب اس کی طرف کہ سپریم کورٹ نے جو اوورسیز لوگ ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے، ان کو ووٹ کا حق دینے کے لیے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر لی ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ جو درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں ان کے اوپر
3 رکنی بینچ بنا ہے، 3 رکنی بینچ 3 مارچ کو پہلی سماعت کرے گا اس کے اوپر۔ پی ڈی ایم کبھی نہیں یہ چاہے گی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ووٹ کا حق دیا اور انہوں نے چھینا۔ ایک تو یہ بھی غصہ اوورسیز پاکستانیوں میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ عدالت اگر یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ان درخواستوں کے اوپر وہ اپنے شواہد اکٹھے کرتے ہیں، وہ اپنے آئینی قانونی چیزیں اکٹھی کر کے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی جو کیا کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان ووٹ کا حق دیتی ہے، تو پھر تو پی ڈی ایم بالکل رگڑے لگ گئی۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم اگر ابھی الیکشن کرواتی ہے، ارلی الیکشن جیسے عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو ویسے مرتی ہے، کیونکہ ارلی الیکشن میں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے معیشت کا جو برا حال کیا ہے یا عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ہم چور سارے اکٹھے ہو گئے۔ اگر ڈیلے کرتی ہے الیکشن کو تو یہ تو 1-2-3 مہینوں کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ فار اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے جو حق ہے ووٹ کا، تو 3-4 مہینوں کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے، تو پھر تو طریقہ کار بھی طے ہو جائے گا کہ جو ووٹر ہے اوورسیز ووٹر اس کو کیسے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ تو اگر یہ لوگ ڈیلے کرتے ہیں، جتنا ڈیلے کرتے ہیں تو ہوگا یہ کہ اوورسیز ووٹر جو ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں ووٹ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان صاحب کے اوپر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح مضبوطی سے کھڑے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا، حال ہی میں ان 6-9 مہینوں میں جب سے یہ مراسلہ حکومت آئی ہے تو 9 لاکھ ایجوکیٹڈ پاکستانی، ویل ایجوکیٹڈ پاکستانی ان لوگوں سے تنگ ہو کر پاکستانی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو وہ لوگ بھی غصے میں ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اس سے پہلے اگر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے یا اگر کاؤنٹنگ کی جائے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے دنیا کے تمام ممالک میں کتنے ہیں، تو کم از کم 91 لاکھ بنتے ہیں کہ 1 کروڑ کے قریب یہ لوگ ہو جائیں گے۔ تو 1 کروڑ ووٹ جو ہے وہ تو اس میں سے اگر 80 لاکھ ووٹ بھی 20 لاکھ سائڈ پہ کر لیں، 80 یا 70 لاکھ ووٹ عمران خان صاحب کو کاسٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو اسمبلی کا حلیہ ہی چینج ہو جائے گا، یعنی کہ یہ رزلٹ جو ہے اس قسم کا آئے گا کہ عمران خان صاحب تو کلین سویپ پاکستان سے ویسے ہی کر دیں گے اور ادھر سے بھی 1 کروڑ کے قریب ووٹ عمران خان صاحب کو کاسٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ پچھلے جتنے الیکشن میں دیکھیں تو جو بھی پارٹی سطح میں آئی ہے یا جو بھی پارٹی حکومت میں آئی ہے تو اس کو تقریباً 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ لوگوں سے زیادہ ووٹ نہیں ہوا، یا 1.5 کروڑ ووٹنگ سے زیادہ اس کی ووٹنگ نہیں تھی اگر کیا کہتے ہیں کاؤنٹنگ کی جائے، تمام اس کے ووٹ اکٹھے کیے جائیں، تو یہ تو 70-80 لاکھ باہر سے بھی ایڈ ہو جائے گا۔ تو پی ڈی ایم بڑے برے طریقے سے پھنس گئی ہے، کیونکہ اب یہ وہ 2 ججز ہیں جو اس معاملے کے اوپر بھی سماعت کرنے جا رہے ہیں جو نون لیگ کو یہ دونوں ججز پسند نہیں ہیں، تو یہ تو نون لیگ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی اگر یہ جو جس کے اوپر سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا ہوا ہے، اگر یہ والا معاملہ زیادہ نہیں 90 دن کے اندر ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق، تو اس میں جو شاید اوورسیز ووٹر جو ہے وہ ووٹ نہ ڈال سکے، یہ تو رکھتے ہیں سائڈ پہ۔ اس کے بعد جنرل الیکشن جو ہے قومی اسمبلی کا، اس کے بعد 2 اسمبلیز اور ہیں، سندھی جو سندھ کے لوگ ہیں سندھ اسمبلی، اس کے بعد بلوچستان اسمبلی، تو وہاں پہ تو کیا کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کو اس ٹائم تک تو حق مل چکا ہوگا اور طریقہ کار بھی طے ہو چکا ہوگا۔ تو یہ چیزیں پی ڈی ایم کے لیے بہت بری خبر ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عدالتیں اپنے فیصلے عوام کے لیے کر رہی ہیں، قوم کے لیے کر رہے ہیں، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق کر رہی ہیں، اور عدالتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ عوام کا جو حق ہے وہ چور لٹیرے ڈاکو اپنے مفاد کی خاطر ڈی ریل کرتے پھریں، ایسا کبھی نہیں چاہیں گے۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔